کار کا دروازہ کھول کر اسے بٹھاتا وہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا، جبکہ اس کے جواب پر پارسا مسکرا دی۔ وہ ناسمجھ نگاہوں سے پارسا کی مسکراہٹ دیکھنے لگا۔ کتنی مکمل تھی وہ مسکراتی ہوئی۔ واقعی، تو پھر آپ مجھے حویلی کیوں پٹک نہیں آتے؟ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ کہو تو تمہارا یہ خواب ابھی پورا کر دوں؟ تنبیہ کرتی نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولتا وہ کار سٹارٹ کر گیا۔ آپ مجھے 2 ہفتہ اپنے ساتھ رکھے بغیر، غصہ کیے بغیر رہے۔ اگر تب بھی آپ کو میں پیاری لڑکی پیاری نہ لگی تو خود چلی جاؤں گی۔ وہ اسے 2 ہفتہ لفظ پر تھم سا گیا۔ کون جانے 2 ہفتہ بعد کس کو جانا ہو؟ وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا۔ وہ سن نہ سکی۔ اگر تم تب بھی دفع نہ ہوئی تو میں خود تمہیں اٹھا کر پٹک آؤں گا۔ سپیڈ تیز کرتے وہ گھرایا جیسے اٹھا کر لائے تھے۔ پارسا کی زبان سے بے ساختہ پھسلا۔ اگلے ہی پل وہ زبان دانتوں میں دبا گئی۔ پارسا دل، تمہاری زبان آج کے دن بہت سے بھی زیادہ چل چکی ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور یہ پیپر اور پین پکڑو، اس پر اپنا سارا سامان لکھ دو۔ پیپر اور پین اس کی جانب بڑھا کر وہ اسے خاموش رہنے کا کہتا ڈرائیونگ کی جانب متوجہ ہوا۔ ایک نگاہ شرارت بھری اس پر ڈال کر وہ پین لے کر پیپر اس کی جانب کر کے کچھ چھپا کر لکھنے لگی، جبکہ وہ اس کے بدلے ہوئے اس انداز پر جبڑے بین سے خود پر ضبط باندھے بیٹھا تھا۔ ہو گیا۔ آخر 15 منٹ کے بعد وہ پیپر پر ایک نگاہ ڈال کر بولی، جبکہ شیردل نے اس کی جانب دیکھے بنا اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ پکڑ لیا۔ اگلے پل وہ اس پر لکھی چیزیں پڑھتا پیشانی پر بل ڈالے اس کی جانب دیکھنے لگا، جو پین کو دانتوں میں دبائے باہر کی جانب دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ وہ واقف تھی وہ اس پل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پیپر کار کے باہر پھینک کر وہ کار کی سپیڈ اور تیز کر گیا، جبکہ وہ ایسے ہی کچھ پہلے سے سوچ کر تیار بیٹھی تھی۔ اپنے تھوڑے سے پیسے مجھ پر لگا دیتے تو غریب تھوڑی نہ ہو جاتے۔ بظاہر وہ ہلکی آواز میں بولی، مگر آواز اتنی ضرور رکھی کہ وہ کنجوس سن سکے۔ پارسا، تم خاموش نہ ہوئی تو میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا، اور یہ 2 ہفتے بھی اپنے تم پر برباد نہیں کرنے ہوں گے مجھے۔ وہ سختی سے کہتا اس کی مطلوبہ جگہ کار روک گیا، جبکہ اس کے چہرے پر بے ساختہ ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اپنا جگہ بنا لی۔ واقعی وہ ہمت کرتی تو سب کر سکتی تھی۔ عورت مرد کو اچھا اور برا دونوں بنانے کا ہنر رکھتی ہے۔ اس کا کل کی آئی لڑکی کے لیے سب میرے منہ آ رہے ہیں۔ نہ جانے ایسا کون سا اس کم وقت نے جادو کیا ہوا ہے، اور اب تو آگا بھی تمہارا باپ بھی اس لڑکی کی پیچھے لگ گیا، مگر میں ابھی ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ اور تم کیا چکر پر چکر کاٹ رہی ہو؟ کیا ہوا؟ کوئی منصوبہ ہی نہیں بنا کیا اب تک تم سے؟ اماں سائیں شیزا کے سامنے کھڑیں اپنی بات میں اسے بھی گھسیٹ لائیں۔ اماں سائیں اب بے فکر رہیں، بہت جلد بہت بڑا کھیل اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ جلد ہی وہ لڑکی اس حویلی سے کیا اس جگہ سے ہی دور چلی جائے گی۔ بس انتظار کریں، صبر کا پھل میٹھا ہوگا شہد سے بھی زیادہ۔ ہاتھوں میں پکڑا پین گھماتی وہ ان کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے انتظار ہے، اگر وہ نہ ہوا جو تمہارے الفاظوں میں ہے تو تم میرے قہر سے واقف ہو لڑکی۔ شیزا کا گال سہلا کر وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گئیں، اور وہ اپنی سوچوں میں منصوبہ کو طے کرنے لگی۔ ایک جانب سالک شاہ کا خوف تھا، بے شک وہ اس کا بھائی تھا، مگر وہ سب سے ایک قدم آگے کی سوچ رکھنے والا تھا، سب سے ایک قدم آگے چلنے والا۔ وہ بے حس اور رحم دل بیک وقت تھا۔ گل بیٹھے بیٹھے بوریت محسوس کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاؤں میں چپل ٹھیس کر گلاس وال پر دھکیلتی وہ باہر نکل آئی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آر پار ہوا تو وہ کپکپا اٹھی۔ جب اچانک ایک پرسکون حصار اس قدر بندھا، وہ حیران نہیں ہوئی۔ وہ اسے ہر سرد اور گرم سے بچا لیتا تھا۔ گرم شال اسے اوڑھا کر وہ اسے حصار میں لے کر تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ گیا، جبکہ وہ اس کی قربت پر سانس بھی نہ لے سکی۔ کہیں جانا ہے ہم نے؟ نیچے آ جاؤ۔ کان کے قریب باریک سرگوشی کرتے سالک شاہ نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے، جبکہ اس کی قربت کا نہ جانے کون سا زہر تھا کہ وہ اس سے سوال ہی نہ کر پائی۔ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ بس کتنے ہی لمحہ وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ کیوں کال کی تم نے؟ کہا تھا نا جب کرنی ہوگی خود کو کروں گی، اور ویسے بھی اس وقت میرا دماغ خراب کرنے کا ہرگز موڈ نہیں۔ فون کان سے لگائے وہ دوسری جانب موجود شخص پر برس پڑیں، جبکہ وہ شخص بمشکل غصہ پر بند باندھ کر بول پایا، ناراض مت ہو، جلد ہی وہ ہوگا جس سے تمہارے دل کو سکون مل جائے گا، وہ سکون جو تم چاہتی ہو، وہ طلب جس کا انتظار کافی طویل ہو گیا۔ وہ بولے تو وہ کہکا لگا اٹھیں۔ کہتے ہیں طلب کی شدت جتنی ہو اسے پا کر اتنا ہی گہرا سکون ملتا ہے۔ لگتا ہے اپنی طلب مجھے خود ہی پوری کرنی ہوگی، تم کسی کام کے نہیں ہو۔ سختی سے بول کر وہ ادھ کھلی کھڑی کے سامنے آ گئی۔
چاند کی روشنی میں ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں، جبکہ وہ اپنی باتوں سے اس شخص کو بھی اچھے سے سلجھا چکی تھی۔ کسی کام کا نہیں، یہ بندہ ہی تمہیں اتنا کچھ دلوا چکا ہے، اسے بھی جو بنایا میں نے بنایا، خیر جو مر گیا سو مر گیا، اب جو ہے وہ ہمارا ہے، جلد ہی ہمارا وقت آنے والا ہے، ہماری طرف کو راحت ملنے والی ہے۔ گہرا سانس کھینچ کر بولتے وہ انہیں پرسکون کرنے لگے، جبکہ وہ سر جھٹک کر فون بند کر گئیں۔ آنکھوں میں اترتا غصہ ان کے اندر اٹھتے غصہ کا گواہ تھا۔ انتظار جتنا طویل تھا، طلب اتنی ہی زیادہ تھی، اور یہ طلب اب کیا طوفان لانے والی تھی کوئی بھی واقف نہ تھا۔ اسٹور میں آتے ہی وہ کسی بچے کی مانند ہر چیز کو پکڑ پکڑ کر دکھاتی، شیر کو تنگ کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہی تھی، مگر نہ جانے آج اپنی عادت کے برعکس وہ اس کے ہاتھ پکڑنے پر اس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ جس جانب جا رہی تھی وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ کبھی ایک چیز اٹھاتی تو کبھی وہ رکھ کر دوسری ٹرالی جو شیر نے پکڑ رکھی تھی وہ پوری طرح اب فل تھی، جس میں اب دوسری کسی چیز کی گنجائش ہی نہ بچی۔ اب وہ چیزیں چھوڑ کر سامنے دیکھ کر رک گئی۔ آنکھوں میں ایک چمک آئی، اسی پل شیر کا دھیان سامنے کھڑے دو لڑکوں پر گیا جن کی نگاہ پارسا پر ہی تھی۔ چاہے اس نے خود کو پوری طرح ڈھک رکھا تھا مگر شیر کو یہ ناگوار گزرا۔ تبھی پارسا نے اس کے ہاتھ چھوڑ کر قدم سائیڈ کی جانب بڑھائے۔ وہ حیران ہوا۔ ان دونوں لڑکوں کی جانب سخت نگاہ ڈال کر وہ پارسا کی جانب نگاہ موڑ گیا۔ شیر کی نگاہ ایسی تھی کہ وہ لڑکے لمحہ سے پہلے غائب ہوئے تھے۔ کچھ رعب اس نے اپنی جیکٹ میں اڑی سی گن سے بھی ڈال لیا تھا، جو وہ نامحسوس انداز میں انہیں ہی دکھا کر اب پارسا کی جانب آیا۔ تبھی سامنے ہی اسے دو ٹیڈی بیئرز میں چھپی وہ نظر آئی۔ وہ اس کے قد سے بھی بڑے تھے، یہاں تک کہ اس کا چہرہ بھی ان کے پیچھے چھپ سا گیا تھا۔ یہ بھی ان کے بیچ سے منہ نکال کر لاڈ سے بولتی وہ دھیرے دھیرے چل کر شیر کے قریب چلی آئی۔ ایک سفید اور ایک گلابی رنگ کا نرم سے وہ ٹیڈی بیئرز بے حد خوبصورت تھے۔ آنکھوں میں معصومیت لیے وہ آج اپنا ہر الگ الگ انداز شیر پر واضح کر رہی تھی۔ میں نے آپ کے لیے بھی کچھ لیا ہے۔ کیش کاؤنٹر کی جانب جاتے ہوئے وہ بولی، جب اچانک وہ رکا تو رک کر وہ ٹرالی سے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ اگلے ہی پل مطلوبہ چیز کے ملنے پر وہ مسکرا کر شیر کو دیکھتی شہد کا وہ جار اس کے آگے کر گئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود شہد کے جار کو نظر انداز کیے وہ اس کے ہاتھ سے لے کر وہ بھی کیش کروا کر اب کارڈ نکالتا انہیں تھما گیا۔ وہ حیران ہوئی، وہ تو بس اسے پریشان کرنے کو وہ سب لے رہی تھی، مگر وہ اتنے ہزار کا سامان لمحہ میں لے کر اس کا آگے بڑھ گیا۔ کیا وہ اسے جان چھڑوانا چاہتا تھا؟ نہیں، جان چھڑوانا ہوتی وہ چٹ میں لکھا یہ سامان پڑھ کر نہ آتا اس کے ساتھ۔ یہی سب سوچتی سوچتی وہ اس کے ساتھ بڑھنے لگی، جب اچانک اس کی پیشانی سامنے پلر سے ٹکراتی وہ بے دہانی میں سوچوں میں مگن سامنے دیکھنے بنا چل رہی تھی۔ اچانک اسے شیر کا ہاتھ اپنی پیشانی پر محسوس ہوا تو وہ سوچوں سے لوٹی۔ سامنے دیکھا تو شیر سامان رکھ کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پلر پر ہاتھ رکھے وہ اس کی پیشانی کو ٹکرانے سے بچا گیا۔ اس کے ہاتھ دیکھ کر وہ زوردار چیخ مار کر اپنی پیشانی پکڑ گئی، جبکہ وہ اس کے اس ڈرامے پر نفی میں سر ہلاتا ہاتھ تھام کر کار کی طرف آ گیا۔ اس کی جانب کا دروازہ کھول کر زبردستی اندر دھکیلا اور لاک کر کے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب آیا، جب اچانک اس کا فون رنگ ہوا۔ جیب سے فون نکال کر لاؤڈ اسپیکر پر ڈالتا وہ کار میں بیٹھ کر فون سامنے رکھتا سیٹ بیلٹ باندھنے لگا، جب دوسری جانب سے آواز گونجی، شیر دل میں اپنے والد کا وکیل بات کر رہا ہوں۔ آپ کے والد نے آپ سے بولنے کو کہا ہے کہ وہ آپ کو اپنی جائیداد سے نکال چکے ہیں۔ اب آپ کا ان پر یا ان کا آپ پر کوئی حق نہیں، یا آپ کا انہی جائیداد پر یا کسی بھی چیز پر کوئی حق نہیں۔ وکیل کے کہے ہر لفظ پر وہ ریلیکس سا بیٹھا ڈرائیو سٹارٹ کر چکا تھا، جبکہ پارسا ہر ایک لفظ پر اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جس نے کوئی بھی ریئیکٹ کیے بنا کال کاٹ دی۔ وہ کیا تھا اتنا ریلیکس، اتنا پرسکون؟ ایسے ہی لوگ خود میں ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور بظاہر پرسکون نظر آتے ہیں۔ پارسا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اسے ایک عجیب سی نفرت محسوس ہوئی اس شخص سے جس کو یہ فیصلہ لیتے وقت یہ خیال ہی نہ آیا وہ بن ماں کے بچہ تھا، اور اب اپنا ہاتھ بھی اپنی سرپرستی بھی اس سے چھین لی۔ آخر کون سا رشتہ تھا اس کے پاس؟ بچہ ہی کیا تھا؟ اور سب شیر دل کو برا کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے۔ بے شک کوئی بھی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، یہ دنیا والے اس سے نرمی چھین لیتے ہیں۔ اسے نہ جانے کیوں اس لمحہ شیر دل کا درد اپنے وجود پر محسوس ہو رہا تھا۔ اب آپ کچھ نہیں کہیں گے؟
شیر دل کو نظروں کے حصار میں لے کر وہ سوال کرتی لگاتار کسی کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں۔ وہ دو لفظی جواب دیتا وہ اسپیڈ کچھ تیز کر گیا، کچھ نہیں۔ اس کے الفاظ دہراتی وہ اسے کوئی بچی معلوم ہوئی، آنکھوں میں ویرانی لیے وہ اسے پل شیر دل کو اپنے وجود سے قریب تر محسوس ہوئی۔ ہاں، ایک رشتہ تو تھا جو صرف وہ ہی قائم رکھ سکتی تھی۔ اگلے ہی پل وہ سر جھٹک کر اس پر سے نگاہیں ہٹا گیا۔ کتنے گہرے الفاظ ہوتے ہیں نا، کتنا کچھ چھپا ہوتا ہے، اور یہ بولنے والا شخص چاہتا کیا ہے کہ واقعی کوئی بغیر سنے اسے سمجھ جائے۔ پارسا گہرا سانس بھر کے اس کے قریب جھکی اور اس کے کیے گئے اس اگلے عمل نے شیر دل کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ ہارٹ بیٹ معمول سے زیادہ تیز ہوئی تو وہ اسٹرنگ پر گرفت سخت ترین کر گیا۔ اپنے لب اس کے گال سے ہٹا کر وہ واپس اسی پوزیشن میں آئی۔ اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا حرکت سر انجام دے چکی تھی۔ شیر دل نے گہرا سانس لیتے سپیڈ اور بھی بڑھا دی۔ جبکہ وہ سیٹ سے سر ٹکائی سے نظروں میں سموئے کچھ ہی لمحوں میں نیند کی وادیوں میں گم گئی۔ اس کی بھاری سانسوں کی آواز سن کر شیر دل نے اس کی جانب نگاہ اٹھائی۔ اگلے ہی پل وہ اس پر جھکا، پیشانی پر بوسہ لے کر کچھ لمحہ اسی پوزیشن میں رہا اور پھر ہٹ گیا جب تک وہ گھر نہ پہنچا۔ ایک اور نگاہ اس وجود پر نہ ڈالی۔ سیاہ شال اور سر پر اچھے سے دوپٹہ اوڑھ کر نقاب کرتی وہ نیچے آئی۔ سامنے ہی سالک شاہ کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گل کو دیکھ کر مسکرایا تو گل بھی مسکرانے لگی، مگر نہ جانے کیوں دل آمادہ نہ ہوا تو وہ سنجیدہ تاثرات سے اسے دیکھتی باقی بچی سیڑھیاں اترنے لگی۔ سالک شاہ اسے مسکراتے نہ دیکھ کر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ جب وہ اسے قریب آئی تو بغیر اسے پوچھے یا ہاتھ آگے بڑھائے وہ بڑے حق سے اس کا ہاتھ تھامتے باہر نکلنے لگا۔ سالک شاہ بھول گئے ونی میں آئی لڑکی کو کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اچانک اماں سائیں کی آواز پر وہ رک گیا، پلٹ کر دیکھا تو وہ سخت طیش میں کھڑی انہیں دیکھ رہی تھیں۔ گل کو نامحسوس طریقے سے اپنے پیچھے کرتے وہ سخت نظروں سے وہاں موجود ہر ملازم کو اشارہ دیتا واپس اماں سائیں کو دیکھنے لگا۔ سالک شاہ کا اشارہ ملتے ہی سب ملازم وہاں سے غائب ہو گئے۔ اب وہاں وہ 3 افراد ہی موجود تھے۔ اماں سائیں، میں بدلحاظ نہیں ہوں، مگر میں آخری بار بتا رہا ہوں، گل سالک شاہ کی بیوی ہے۔ میری عزت، میرا غرور، میں ایک لفظ بھی اس کے خلاف نہیں سنوں گا۔ بمشکل الفاظوں پر قابو رکھ کر وہ بول پایا، میں آپ کا لحاظ کرتا ہوں اماں سائیں، اور اپنی بیوی کا لحاظ کرنا بھی مجھ پر فرض ہے۔ وہ وقت نہ لائیں کہ آپ اپنا دوسرا بیٹا بھی کھو دیں۔ وہ سچا تھا، اس کا ساتھ دے رہا تھا ہر چیز سے لے کر۔ اماں سائیں کا جواب سنے بنا وہ گل کا ہاتھ تھام کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ اسے اس سب کی قیمت ادا کرنی ہوگی، سالک شاہ، اور تمہیں بھی۔ پاس پڑا پانی کا جگ ہاتھ مار کر زمین بوس کرتی غصہ میں کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز سن کر ملازمہ باہر آئی۔ بڑھا ہوا کام دیکھ وہ ناگواری سے وہ کانچ سمیٹنے لگی۔ حویلی کے مکینوں کو جیسے ملازم انسان تو لگتے ہی نہ تھے۔ کیا سب حویلی والے ایسے ہوتے ہیں؟ ڈرائیو کرتے سالک نے کتنی دیر بعد اس خاموشی کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کی آواز سنی، جو نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھی۔ کیسے؟ وہ جانتا تھا کیسے، مگر وہ چاہتا تھا وہ اس سچویشن سے باہر نکلے، اپنا دل کا غبار نکال لے۔ سخت تلخ ظالم تلخی سے بولتی وہ سر جھٹک گئی۔ اپنے لہجے کی تلخی ختم کرو گل سالک، مجھے تم کیوں نہیں پسند؟ مجھے وہی گل پسند ہے، نرم سی، ملائم سی، میٹھی سی۔ وہ آخر میں شرارت سے بولا تو وہ حیرانی سے اسے تکنے لگی۔ سالک شاہ نے پرسکون سانس خارج کیا۔ وہ اس کا دھیان اماں سائیں کی باتوں سے ہٹا گیا تھا۔ وہ اسے کسی اندھیرے نما جگہ لایا تھا، نہ کوئی انسان تھا، نہ روشنی ہی، نہ کوئی آواز۔ وہ گھبرا گئی جب اچانک سالک شاہ نے باہر نکل کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے دی باہر کھینچ نکالا۔ وہ ابھی کچھ کہتی جب اچانک سالک شاہ اس کی پشت پر آیا اور ایک سیاہ پٹی سے اس کی آنکھیں ڈھک گئیں۔ شاہ، وہ گھبرا کر بولی اور ہاتھ بڑھا کر پٹی کھولنے کی سعی کرنے لگی، جس کو سالک شاہ نے ناکام بناتے اس کے دونوں ہاتھ مضبوط گرفت میں جکڑ لیے۔ ٹرسٹ می۔ کان کے پاس سرگوشی کر کے وہ اسے لیے آگے اس اندھیرے میں بڑھ گیا۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر سالک نے ایک نگاہ گل کی جانب ڈالی جو لب کاٹتی اسے خوفزدہ لگ رہی تھی۔ گھوم کر سالک اس کی پشت پر آیا اور وہ پٹی ایک جھٹکا سے ہٹا دی۔ پٹی ہٹتے ہی گل کو کچھ لمحہ اندھیرے کے باعث کچھ نظر نہ آیا۔ پلکوں کو کئی بار جھٹکا تو تھوڑا تھوڑا سب روشن ہوا۔ کچھ لمحوں بعد وہ سامنے کی جانب نگاہ اٹھا گئی اور وہیں نگاہیں جیسے اس کی ساکھ سے ہو کر رہ گئیں۔
اتنا خوبصورت، اتنا مکمل منظر تھا وہ، سیاہ آسمان اور اس میں جگمگاتے تارے۔ وہ حیرانی سے اتنے چمکتے اور اتنی تعداد میں ستارے دیکھ کر وہ خوشی سے آگے بڑھنے لگی، جب اچانک اس کے گرد بازو باندھ کر سالک نے اسے آگے بڑھنے سے روکا۔ دھیان سے کندھے پر تھوڑی رکھ کر وہ آگے سے ٹوٹی ہوئی ریلنگ کی جانب اشارہ کرتا اسے لے کر وہیں آرام سے بیٹھ گیا، جبکہ اپنی ٹانگیں ہوا میں محسوس کرتی وہ گھبرا کر سالک شاہ سے چپک گئی۔ اس کا بازو گرفت میں لیے وہ ایک بار پھر سامنے دیکھ کر اس منظر میں کھو گئی۔ سالک شاہ کا دھیان گول پر تھا، نرمی سے اس کا گال سہلاتا وہ مسکرا کر اس کی خوبصورت مسکراہٹ دیکھنے لگا، صاف شفاف مسکراہٹ وہ اسے زیر کر رہی تھی۔ جب سے قسمت نے مجھے تم سے ملایا، تب سمجھا ہوں دردوں اور روح کے زخموں کی دوا کیا ہوتی ہے۔ گردن میں چہرہ چھپاتے سالک شاہ نے سرگوشی کی۔ گل وہیں تھم گئی، وہ بغیر سانس لیے اس کے سحر میں خود کو جکڑا ہوا محسوس کرنے لگی۔ کیا محبت اتنی جلدی ہو جاتی ہے؟ بے دہانی میں وہ اس سے پوچھ گئی۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔